نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی وضاحت دیکھیے. ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے. ازلم سب سے زیادہ ظالم. سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش، بھاگ دوڑ. فی خرابہا، خیربے، خربہ کسی کھیت عمارت کا ویران اور برباد ہونا، بے آباد ہونا، خراب. فساد تو اعمال اور عقائد میں خرابی کو کہتے ہیں، لیکن خراب کسی عمارت اور کھیت وغیرہ کو ویران کرنے کو. خائفین، خائفین خائف کی جمع ہے. خائف کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. خائف ڈرنے والا. لہم ان کے لیے فی الدنیا، دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے. خزی کون سی رسوائی ہوتی ہے؟ جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہو. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. مشرق کا روٹ کیا ہے؟ شین رے قاف، شرق. شرق کہتے ہیں مشرق، اور مغرب غین رے بے، غروب اسی سے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں تم منہ موڑو گے. تولو، واللہ یولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا. فسما، فسما کا مطلب ہے ہنا کا، وہیں پر، وہاں. یہ اسم اشارہ ہے اور باعتبار اصل ظرف ہے. وجہ، وجہ کا معنی پڑھ لیا تھا آپ نے، رخ، چہرہ. اللہ کا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. کل لہ قانتون، سب اس کے تابع دار ہیں، فرما بردار. قانتون کا روٹ ہے قاف نون تے، قنتا. قنوت کہتے ہیں اطاعت میں دوام، ہمیشگی، یعنی بیچ میں انسان چھوڑے نہ اس کو. اور ایسی عاجزی، یعنی اطاعت میں عاجزی بھی. نمبر 1 دوام، اور نمبر 2 عاجزی. اسی طرح اسلمہ کا بھی پیچھے لفظ آپ نے پڑھا، تو اسلمہ کا معنی بھی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا. لیکن اس میں دوام کے معنی نہیں پائے جاتے، بلکہ تسلیم و رضا کے معنی پائے جاتے، یعنی راضی ہو کر کسی کے سامنے سر جھکا دینا. اور اطاعت کیا ہوتا ہے؟ طوعاً و کرہن سے ہے. طوعاً اس کا روٹ ہے توئے واو این. طوعاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشی سے کوئی کام کرنا، دل کی خوشی کے ساتھ حکم بجا لانا. اور تبعہ کا معنی بھی ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا. یہ اطاعت سے عام لفظ ہے، کسی کے پیچھے چلنا، فالو کرنا. تو کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات، بدیع بے دال این، بدیع نئے سرے سے کوئی چیز پیدا کرنا، ایجاد کرنا. بدع کسی چیز کی ابتدا کرنا، کوئی ایسی چیز بنانا جس کی مثال یا نمونہ پہلے موجود نہ ہو، بالکل انوکھی اور نئی. تو بدیع پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، یعنی موجد ہے. عدم محض سے وجود میں لانا، یعنی اس جیسا کچھ تھا ہی نہیں اور ایک نئی چیز نکالی. اسی سے بدعت ہے. یہ بدعت کا لفظ اردو میں بولتے نا، دین میں نئی چیزیں نکالنا، کہ جو اصلاً نہیں تھی، جس کا کوئی اصل بنیاد، کوئی حکم کچھ تھا ہی نہیں، سرے سے نیا سلسلہ. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. اذا قضا، کل پڑھا تھا نا، قاضی حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ. امرن کسی چیز کا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی جب ڈسائیڈ کر لیتا ہے، فإنما یقول له کن، تو بس کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. کون ہے مراد اس سے جو علم نہیں رکھتے؟ امیون، یعنی مشرکین عرب. لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزے کیوں نہیں آ رہے؟ کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا. مثل قولہم، انہی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، تشابہت کس سے ہے؟ شین بے ہے، شبہ، یعنی اور تشابہ یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے، یعنی جیسے یہود و نصارہ باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں.
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کر دی ہیں آیات اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہو. یقین پیچھے پڑ چکے ہیں نا. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کے حق دے کر، بشیرا و نذیرا. بشیر کا کیا معنی ہے؟ خوشخبری. اور نذیر کا معنی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وارن کرنا. ولا تسألوا، اور تم پوچھے نہ جاؤ گے، ان اصحاب الجحیم. جحیم کا روٹ ہے جیم ہے میم جہم. جہما کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو. شیر کی گھور دیکھیے کبھی کسی تصویر میں؟ ویسے تو ممکن نہ ہوگا لیکن کبھی کبھی یہاں بھی مل جائے گی آپ کو. تیز نگاہوں سے دیکھنا. وہ کہتے ہیں نا بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. مشہور ہے محاورہ، شیر کی آنکھ سے دیکھ، تیز نگاہوں سے دیکھنا. اور جہما کہتے ہیں آگ کا تیز بھڑکنا. جہیم کا معنی تیز بھڑکنے والی آگ. اور گڑھے میں سخت دہکتی ہوئی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گڑھے میں سخت دہکتی ہوئی آگ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود و نصارا. حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. ملت، ملت کہتے ہیں طریقے کو. میم لام لام اس کا روٹ ہے طریقہ، دستور. قل ان ہدی اللہ، مراد ہے ان کے دین و شریعت. ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدا بمانا رہنمائی کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اب اتباع آ گیا نا، قانتون بھی آ گیا، اطاعت بھی آ گیا، اسلمہ بھی آ گیا، اتباع بھی آ گیا. اب ان سب الفاظ کے درمیان چھوٹا چھوٹا فرق ہے، وہ آپ کو جتنا پتا ہوگا اتنا زیادہ گہرے احساس سے آپ قرآن کی تلاوت اور سمجھ بوجھ پیدا کر سکیں گے. اہواءہم، اہوا کا روٹ کیا ہے؟ ہوا. ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے گرانا، دے مارنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ خواہشات، کیونکہ خواہشات بھی انسان کو ذلیل و خوار کرتی. بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کیا آ گیا تیرے پاس؟ علم سے. العلم، صرف علم نہیں، العلم مراد اس سے دین کا علم، فرائض کا علم. مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے تجھے کوئی بھی بچانے والا دوست یا مددگار نہ ملے گا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب. یہ کون ہے؟ اہل کتاب. یتلونہ حق تلاوتہ، پڑھتے ہیں اس کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ خاسر ہیں. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. اسمہ سے مراد اللہ کا نام ہے. وسعی فی خرابہا، اور ان کی خرابی ویرانی میں کوششیں کرے. سب سے بڑا ظالم ہے وہ. مراد کون لوگ ہیں؟ ایک طرف تو یہود و نصارہ مراد لیے گئے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ بھی. یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کے لیے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ بخت نصر، اس کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، تورات کے نسخے جلا ڈالے. یہ مشہور واقعہ ہے بخت نصر کا جو ان پر حملہ تھا. اور بیت المقدس میں نجاست پھیلائی اور خنزیر باندھے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا. حضور کے زمانے تک اس مسجد کا حال یہی تھا. پھر فاروق اعظم کے عہد میں جب شام فتح ہوا تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کو صاف کیا گیا، اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور اسے آباد کیا گیا. تو ان کے اس فعل کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسری طرف خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیا گیا، یعنی بیت الحرام مراد ہے مساجد اللہ سے. ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف بیت الحرام. ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں ان کا نام لیا جائے، یعنی عبادت سے روک دیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے. یعنی یہ ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے تھی؟ کہ مسجد میں کوئی نہ آئے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب خدا کے گھر کو اپنے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بند کر دیا جائے
تو بھی خدا کا گھر ویران ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر کو اگر صرف اپنے چند مخصوص لوگوں کے لیے رہنے دیا جائے اور باقیوں کے لیے بند کر دیا جائے تو بھی کیا ہوگا؟ ویرانی ہو جائے گی. اب یہ کیا کہتے تھے کہ صرف یہودی داخل ہو سکتے ہیں، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی داخل ہو سکتے ہیں، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ صرف ہم داخل ہو سکتے ہیں، سابی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس میں داخل نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کیا تھا ان لوگوں نے. صلح حدیبیہ یاد ہے آپ کو تاریخ میں؟ اس موقع پر کیا کیا گیا تھا؟ مسلمان صرف عمرہ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے گئے تھے لیکن انہیں اس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہیں، ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ. کیونکہ جس شخص کے اندر حقیقی عاجزی ہوگی، جو اللہ کے آگے واقعی جھکتا ہوگا، اس کا یہ اخلاق ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کو جھکنے نہ دے اور ایسی جگہوں پہ داخل نہ ہونے دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی ویرانی کی جتنی بھی شکلیں ساری حرام ہیں. اس میں مسجد کو گرانا بھی شامل ہے، ویران کرنا بھی، لڑائی فساد دنگا کرنا کہ لوگ ڈر کے وہاں نہ آئے، قتل و غارت وہاں کرنا کہ وہ لوگ وہاں نہ پہنچے. قرآن پاک میں آتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. مسجدوں کی آبادی کس چیز سے ہے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. ہم نے آبادی کس میں سمجھ لی کہ ان کو خوبصورت بنا دیا جائے، بڑی بڑی تعمیرات ہوں، نقش و نگار ہوں، اور ہم سمجھتے کہ اب یہ ہم آباد کر رہے ہیں اور نمازی اس میں چار نہ ہوں. تو یہ آبادی نہیں ہے. اس کی آبادی اس میں نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، نہ کہ سجاوٹ سے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور خوبصورت ہوں گی، مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے نا. اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ایک فرقہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے مسجدوں میں، دوسرا پہلے پہ ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضرت علی کا ارشاد ہے شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، یعنی جو شخص جس کے اندر یہ 6 کام ہوں وہ حقیقی معنوں میں انسانوں کا فلاح و بہبود کرنے والا ہے. 3 حضر کے 3 سفر کے، یعنی 3 گھر پر اور 3 سفر میں. گھر پر 3 کام کیا ہو سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کو اکٹھا کرنا جو اللہ اور دین کے کاموں میں مدد کرے، ایسے لوگوں کو جمع کرنا جو اللہ اور دین کے کاموں میں مدد کرے. اور سفر کے کیا کام ہیں؟ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پہ خرچ کرنا، یعنی اپنے مال میں سے دوسروں پہ خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور ہم سفروں کے ساتھ ہنسی خوشی اور تفریح کا طرز عمل رکھنا. تو بہرحال مسجد میں داخل ہونے کے لیے حقیقت میں جو اخلاق چاہیے، جو کردار چاہیے، وہ کیا ہے؟ خائفین، خائفین، اللہ کا خوف، عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ. اسی لیے تیز تیز چلنے اور بھاگنے، دوڑنے، تجارت، خرید و فروخت اور بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا مسجد کے اندر. کہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل پہ چھا جانا چاہیے، نہ کہ دل کسی اور چیز میں مشغول رہے. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. کن کے لیے؟ جو کیا کریں؟ مسجدوں میں عاجزی سے داخل نہ ہوں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب نظیم ہے. وہ کیسے؟ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی آیت، ان کے لیے دنیا میں رسوائی کیسے ہوئی؟ کفار مکہ کا اقتدار بیت الحرم سے ختم ہو گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. چند سال بعد مکہ فتح ہو گیا، کفار ذلیل و رسوا ہوئے، اور آپ نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی. دوسری طرف اہل کتاب کی طرف اگر ہم دیکھیں، یہود جلا وطن ہو گئے اور عیسائی روم میں مغلوب ہو گئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب.
ہجرت کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا کہ ہم اپنا حرم چھوڑ آئے ہیں. ایک ویسے ہی وہاں سے آگے مکہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ بھی موڑ دیا گیا. تو اس سے مسلمانوں کو ایک تو دکھ تھا کہ مکہ چھوڑ آئے ہیں، دوسرا دکھ کہ قبلہ بھی چھٹ گیا، اب قبلہ بھی دوسرا ہو گیا. تو تسلی دی گئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات تو وہیں موجود ہے. یعنی عبادت کی اصل غرض و غایت اللہ تعالی کی رضا ہے، نہ کہ اس عمارت میں اللہ کا وجود ڈھونڈنا. اللہ تعالیٰ کسی عمارت میں مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. پھر مسجد کی طرف یا قبلے کی طرف رخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ادھر منہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عبادت کی ایک تنظیمی ضرورت ہے، ڈسپلن کے لیے، ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور نہیں، اس لیے سب کی مجبوری ہے کہ ادھر ہی منہ کریں. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یہاں سے ایک اور فقہ کا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نفل نماز، فرض نہیں. فرض کے لیے قبلے کا تعین ضروری ہے، لیکن اگر ایسی مجبوری ہو جیسے جہاز ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہی نہیں اور وہ ایک خاص سمت پہ چلا جا رہا ہے، تو اپنی میکسیمم کوشش کر کے آپ قبلے کا تعین کریں، پھر جدھر کو مڑ جائے سو مڑ جائے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. لیکن نوافل جو ہیں اس میں سواری جدھر بھی دائیں بائیں آگے پیچھے مڑتی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نماز پڑھتے رہتے تھے. ان اللہ واسع علیم، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، وہ خود بھی وسعت والا ہے. واسع کا لفظ فرما کے تنگ نظری کو دور کر دیا گیا، تم بھی اپنے اندر وسعت پیدا کرو. پھر وہی بات کہ ریچول سے نکال کے اصل روح کی طرف توجہ دلائی گئی. یہاں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا رکھا. یہودی کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عیسائی کیا کہتے تھے؟ مسیح ابن اللہ. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. یہ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں. سبحانہ، جواب کیا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان و زمین کی سب چیزیں اس کی اپنی ہیں، اسے صرف بیٹے سے کیا غرض؟ اس سے بیٹا کیا فائدہ دے گا؟ کتنا زبردست جواب ہے. تم ایک بیٹا بناتے ہو، بیٹا تو وہ بناتا ہے جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جس کے اندر کوئی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں. لہذا بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان اسی کے ہیں. کل لہ قانتون، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے جن پر تمہارا انحصار ہے. بدیع السماوات والارض، سبحانہ کی وضاحت ہے. یہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی اس کی ذات کسی بیٹے کی محتاج نہیں، کیونکہ اس کے کمالات عظیم الشان ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین اس وقت پیدا کیے جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور اس کا حال یہ کہ جب بھی وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس اس کو اتنا کہہ دیتا ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کو بیٹے کی طلب کیوں ہوتی ہے کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی مددگار ہو ہمارا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے کسی کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف اپنے کن کے زور پہ سب کچھ کروا سکتا ہے. وقال الذین لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یعنی ان پڑھ مشرکین عرب، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. یہودیوں نے بھی کہا تھا نا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سامنے دکھائیے، او تأتینا آیا، یا کوئی معجزہ دکھائیں. کذالک قال الذین من قبلہم، ایسے ہی کہا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے. ان سے پہلے کے کون ہے مراد؟ یہود و نصارہ. مثل قولہم، انہی کی طرح بات کی تھی انہوں نے بھی. کیا بات؟ ارنا اللہ جہرتن تشابہت قلوبہم، ان کے دل باہم ملتے جلتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. یعنی انسانوں کی گمراہی اور بھٹکنے کے اسباب
ان کی نفسانی خواہشات ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں. بہت دفعہ مجھ سے جب لوگ سوال کرتے کہ اچھا فلاں ماحول میں کیسے تبلیغ کرنی چاہیے اور فلاں میں کیسے کرنی چاہیے، تو میں کہتی ہوں ہر جگہ انسان بستے ہیں اور انسانوں کی کمزوریاں ایک جیسی ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہو یا کسی گاؤں میں رہتے ہوں. اسی لیے یہ قرآن ان پڑھ سے ان پڑھ لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، کیونکہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ آپ اپنی بہت سی انسانی کمزوریوں یا خرابیوں یا اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول رکھتے ہوں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تعلیم زیادہ ہو گئی ہے وہاں خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی دوڑ بھی زیادہ ہو گئی. اسی لیے اہل مکہ کی یا مشرکین عرب کی ایک کمزوری بتاتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بات ہے جو وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تشابہت قلوبہم، یہ بڑا زبردست جملہ ہے. تشابہت قلوبہم یہ آپ کو تبلیغ میں بڑا فائدہ دے گا. تشابہت قلوبہم، سب کے ساتھ دل ہیں، سب کے ساتھ خواہشات ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں رکھے ہیں. جہاں کسی بھی انسان کے اندر کمزوری ہے وہاں اس کا خیر بھی ہے. آپ کا کام اس کے خیر کو ابھارنا ہے، کمزوری سے درگزر کرنا ہے. یہی اصل کرنے کا کام ہے اور یہی دراصل تبلیغ ہے. صرف کسی کے شر پہ تنقید نہیں کرتے رہنا اور صرف یہ احساس نہیں دلا تم یہاں سے برے تم وہاں سے برے تم وہاں سے. نہیں، اگر وہ برا ہے ہی تو آپ کس لیے آئے ہیں اس کے پاس؟ اگر وہ نیک ہوتا تو آپ اس کے پاس کیوں جاتے؟ تو کسی بھی انسان کی خامی، کمزوری، کوتاہی، غلطی اس کو درگزر کر کے اس کی اصلاح، اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی، اس کی خیر کے جذبے کو ابھارنا اصل کام ہے. آپ دیکھیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور آپ اس کے پاس تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو آپ اگر یہ کہ ہاں یہ تو بیمار ہے کہیں اس کی بیماری مجھ کو نہ چمٹ جائے یا یہ کہ گھن کھائیں اس سے، تو جو کسی بیمار سے گھن کھائے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے؟ اس کی خدمت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا، وہ تو اس کے پاس ہی نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح ایک بیمار دل کے معاشرے کے پاس جب آپ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بیماری کا حال پوچھنے یا اس کا علاج کرنے، تو پھر آپ کو ان سے نفرت نہیں کرنی، ان کی خیرخواہی اور محبت کا جذبہ دل میں رکھنا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، مجھے اس کی ہیلپ کرنا ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا اور آپ اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، ضرور تم نے کوئی غلط چیز کھائی ہوگی، ضرور تم نے یہ کیا ہوگا وہ ہوگا، اس لیے تمہارا کوئی علاج نہیں کرنا چاہیے. عموماً تو رویہ یہی ہوتا ہے نا لوگوں کا، تمہیں سزا ملنی چاہیے اپنے کیے کی، بھگتو اب. نہیں، ایک مبلغ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو بھگتنے کے لیے چھوڑ دے. آپ دیکھیں کہ جیسے آگ بجھانے والا عملہ ہوتا ہے، اگر وہ آگ بجھانے والی جگہ پہ جا کے پہنچ کے یہ کہنا شروع کر دے یہ بتاؤ لگائی کیسے تھی آگ، تمہارے اندر کوئی عقل نہیں، اور ان پہ تنقیدیں اور طنز اور طرح طرح کے ان کی خامیاں. بھئی آپ کا کام ہے، آپ آگ بجھانے آئے، آگ بجھائیں. اب اس وقت فلسفے جھاڑنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے عموماً مصلحین کا طریقہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر آگ لگی ہے اور وہ صرف یہی کہے جا رہے ہیں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے. اس سے آگ بجھے گی؟ بس کر دیں اب یہ کہنا کہ آگ لگی ہے، آگے بڑھیں اور اس پہ پانی ڈالیں. جب بھی ہم نکلیں بتانے کے لیے کسی کو تو یہ سوچے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی، بس اگنور کریں، جو ہوا سو ہوا. آپ دیکھیں کہ آپ کس ڈیوٹی پر ہیں، آپ کا کیا کام، آپ کا کیا فرق، آپ کے لیے اجر کس میں، دوسرے کو ستانے میں یا دوسرے کی مدد کرنے میں. اللہ تعالیٰ بھی تشابہت قلوبہم، سب کی مشکل ایک ہی ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کر دی ہیں یہ باتیں آیات، لیکن کس قوم کے لیے؟ جو یقین رکھتی ہو. اور پھر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. پہلے خوشخبری اور بعد میں خبردار. یہ ڈرانا وہ نہیں جو ہم ڈراتے ہیں، نہیں، یہ صرف دیکھو دیکھو بچو احتیاط کرو، یہ دھمکیاں دینا نہیں، یہ طنز کرنا نہیں. یہ کیا ہے؟ نذیرا، کہ دیکھو مشکل میں نہ پڑ جانا، ان چیزوں سے بچ جاؤ محبت اور شفقت کے ساتھ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کوئی نہ مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ جاؤ. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم میں جانے والوں نے غلط کام کیوں کیے تھے. اسی لیے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام پولیس مین بننا نہیں ہے کہ آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ
تم سے بات سننے کے بعد پھر کس نے کیا کیا اور اس نے اپنے لیے جنت کا رستہ اختیار کیا یا جہنم میں جا پڑا. آپ کی تبلیغ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے لیے جہنم کا رستہ ہی پسند کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے سر پہ نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ عیسائی. اچھا، کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طریقوں پہ چلنے لگو. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ تم اپنے حق پر ہونے کا سرٹیفکیٹ یہود و نصارہ سے مت لو، اس لیے کہ وہ تو تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، تمہیں کبھی حق پر نہیں سمجھیں گے، تم سے کبھی تعاون نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تم ان کے دین، ان کی شریعت پہ نہ چلنے لگو. ملت بمانا شریعت بھی ہے، یعنی جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے. آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی زبان بول کر، ان کا لباس پہن کر، ان کے انداز اختیار کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جب انتقام لینے پہ تل جائیں تو نہیں چھوڑتے، بعض اوقات صرف اس بنا پر کہ جی تمہارا نام مسلمانوں جیسا ہے. آپ کو پتا جب بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے تو اس وقت کیا ہوا؟ اس میں سے 99% پریکٹسنگ مسلمز نہیں تھے، یا ان کے صرف نام مسلمانوں والے تھے، یا کہیں چھوٹا موٹا کوئی رسم و رواج، حتیٰ کہ ان کے تو نکاح بیاہ جو ہے وہ بھی اب مسلمانوں والے نہیں رہے تھے، پھر بھی ان کو قتل کیا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی بوسنیا کی یونیورسٹی میں، کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حصے میں ابھی وہ یہیں پر تھی، پھر اس کے بعد چلی گئی، معلوم نہیں اس پہ کیا گزری، زندہ بھی ہے یا نہیں کیونکہ کوئی خبر نہیں آئی. اسی طرح یونیورسٹی میں کچھ میل اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو ان میں سے ایک میرے بھائی کا کلاس فیلو تھا، تو اس نے کچھ چشمدید واقعات سنائے، کچھ بالکل ایسی خبریں. انہی خبر میں ایک خبر یہ تھی کہ ایک کپل تھا جس میں بیوی جیو تھی اور مرد مسلمان تھا. جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جو عورت تھی اس کو نکال دیا اور جو مرد تھا اسے مار ڈالا. کیوں مار ڈالا؟ اس کا نام مسلمانوں والا تھا، اس کو اسلام کا کچھ پتا نہیں، صرف نام کی وجہ سے. آپ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کا صرف نام بھی مسلمان ہے تو یہ لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس لیے ان کی رضامندی حاصل کرنے کی بجائے، ان کی نظروں میں جچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جچنے کی کوشش کریں. جب اللہ کے ہاں آپ کا عزت اور احترام اور وقار ہوگا تو انہیں خود بخود آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر بیت المقدس پہنچے ہیں، آپ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو جو بیت المقدس کے اندر اس وقت پریسٹ وغیرہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اندر جا چھپے تھے کہ جو شخص اس طرح آ رہا ہے ہم اس کے مقابلے پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے. خود کنجیاں حوالے کر دی تھی بیت المقدس کی. آج آپ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی عمر نہیں ہے نا. تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارا طرز عمل، اخلاق اور کردار بہت پستیوں میں چلا گیا ہے، اس لیے نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت اللہ کی بس وہی ہدایت ہے. ہدایت یہودی یا نصرانی بننے میں نہیں ہے، یا حق پر ہونے کا معنی یہودی یا عیسائی ہونا نہیں ہے، بلکہ حق کیا ہے؟ وہ ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو، ان کی گمراہیوں اور ان کی بدعات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس العلم آ چکا، قرآن آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ کو خطاب کر کے اس کی اہمیت اصل میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، کن کی؟ یہود و نصارہ کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی آ چکی، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی بھی بچا نہ سکے گا. تو اصل میں سنانا تو ہمیں مقصود ہے. اور ویسے بھی کہ جس شخص کے پاس قرآن کا علم آ جائے پھر اس کے مقابلے میں وہ کسی اور چیز کو اہمیت دے اور اس کی عظمت کا احساس کرے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے. تو یہاں بھی یہی کہ آپ کے پاس جو العلم موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر تم ان کی طرف دیکھتے ہو کہ ان سے تم حق لو اور ان سے رہنمائی لو. رہنمائی تو تمہارے اپنے اندر موجود. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا،
سارے ان کے فلاسفرز کے فلسفے پڑھیں گے، اپنی کتاب اپنے قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. ان میں سے ایک ایک چیز ایک ایک نظریے سے متاثر ہیں، دل و جان وار رہے ہیں، ساری زندگی کی پونجی لگا کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک اپنے گھر میں جو قرآن کی نعمت دادی اماں سے ملی، گھر میں اب صرف دادی اماں ہی رہ گئی ہیں پڑھنے والی، امیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، تو وہ مفت کا نسخہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے جو سارے علم و حکمت کا خزانہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں کیسے، حق کا تلاوتی، جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ میں سے عبداللہ بن سلام، ابو قیس اور کچھ اور لوگ. کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ 40 افراد کشتی میں بیٹھ کر شام سے آئے اور ایمان قبول کیا. اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان لاتے. اب یہاں پر ایمان کا معیار کس کو قرار دیا گیا کتاب پر؟ تلاوت کے حق ادا کرنے پر. تلاوت کا حق ادا کرنا، اس میں کیا کیا چیزیں آتی؟ اس میں پہلی چیز آتی ہے خوب توجہ سے پڑھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، جو اس میں موجود ہے اس پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا، محکم باتوں پر عمل اور متشابہ سے بچنا. اور پھر الفاظ کے اعتبار سے بھی لہجے، مخارج، تجوید، ترتیل کا خیال رکھنا، غور و فکر اور عمل، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.